میرے عزیز دوستو، آپ سب کو NAQ TV4 پر خوش آمدید۔ میرے عزیز دوستو، 8 اکتوبر یا 6 ماہ کے بعد لمحہ بہ لمحہ موجودہ حالت میں صہیونیت کا ظلم جاری ہے۔ پورا رمضان فلسطینیوں نے گولہ بارود کے سائے میں گزارا اور اپنے وطن کی آزادی کے لیے شہادتیں پیش کیں۔ چند روز قبل اسرائیل نے کئی دنوں کے بعد غزہ کا ایک ہاسپٹل الشفا ہاسپٹل کو خالی کیا، تو دیکھنے کو کیا ملتا ہے میرے عزیز دوستو، دل تھام لیں۔ وہ ہسپتال بچوں اور عورتوں کی لاشوں سے بھرا پڑا ہے۔ 400 کے قریب افراد لاپتہ ہیں اور اس میں یہ سمجھا جا سکتا ہے کہ عورتوں کی زیادہ اکثریت ہوگی اور انہیں اسرائیلی درندے اٹھا کر لے گئے ہوں گے۔ میرے عزیز دوستو، یہ سب کچھ چنگیز ہلاکو ہٹلر نے بھی نہیں کیا ہوگا۔ جو آج کے موجودہ مہذب دور میں ہو رہا ہے، یہ سارا عالمی میڈیا کے سامنے ہو رہا ہے۔ میرے عزیز دوستو، آج سارا عالمی میڈیا ایسی خبروں سے بڑا پڑا ہے، مگر افسوس صد افسوس مسلم ممالک کا میڈیا بغیرتی کی وجہ سے خاموش ہے۔ اس مجرمانہ خاموشی کی امت بہت بڑی قیمت ادا کر رہا ہے اور شاید مسلم ممالک کے حکمرانوں نے اس کی قیمت بھی وصول کر لی ہوگی۔ پورے عالم اسلام کو ملت وحدہ بن کر جسد عہد کی طرح فلسطینیوں کے ساتھ سینہ تان کر کھڑا ہونا چاہیے تھا، لیکن کیا افسوس، کیا صد افسوس، اس وقت یہ سارے مسلم ممالک آپس میں دست و گریباں ہیں۔ اگر دیکھا جائے، افغانستان اور پاکستان ایک دوسرے کے اوپر حملہ کرنے کے لیے تیار کھڑے ہیں۔ ذرا سی بھی لرزش ہو تو خوفناک جنگ شروع ہو سکتی ہے۔ یہ وہ افغانستان ہے جس نے 50 سال ان کے لوگوں کی خدمت کی، ان کی عورتوں کی خدمت کی، ان کے بچوں کی خدمت کی۔ آج یہ وہ شان فرموش ہیں جو پاکستان کے اوپر لگاتار ان کے پالتو طریقے طالبان پاکستان اس کی پشت پناہی کرتے ہوئے پاکستان کے سانوں کا بدلہ تار رہا ہے۔ میرے عزیز دوستو، اگر جائیں، ترکی بھی کردوں پر بمباری کر رہا ہے اور ان کو سبق سکھانے کی کوشش کر رہا ہے۔ میرے عزیز دوستو، ادھر سعودی عرب کی سربراہی میں عسکری اتحاد یمنیوں کو سبق سکھانے کی کوشش کر رہا ہے اور لگاتار وہ ان کے اوپر بمباری کرتا ہے۔ میرے عزیز دوستو، لگتا ہے مسلم ممالک اپنے اپنے مفادات تعصبات میں الجھے ہوئے ہیں۔ میرے عزیز دوستو، صرف امریکہ نے اب تک اسرائیل کو $7 ارب کا اسلحہ فروخت کر چکا ہے۔ فلسطینیوں کی حالت زار نے رمضان میں مسلسل بے چینی سے ہم نے گزارا، مگر کیا کریں، غزہ میں فلسطینیوں نے میزائلوں اور بمبوں کی بارشوں میں کیسے روزہ سحر اور افطار کیا ہوگا۔ رمضان کا دن اسی خیال سے گزر جاتا ہے کہ وہ اپنے دسترخوان پر کیا کیا نعمتیں صرف کر چکے ہوں گے، مگر سوچئے، لیکن غزہ کے بچے گھاس کا سوپ پی کر روزہ سحر بھی کرتے اور افطار بھی کرتے۔ ہمیں اسرائیل سے کوئی گلہ نہیں، کیونکہ ان کی عادت ہے عرصہ دراز سے ان کے ساتھ زندگی گزارنے بھی بہت مشکل ہے، اور قوم یہود کی فطرت یہی ہے۔ انہوں نے اپنی قسمت، زبان، نسل سے اور انبیاء کرام کو بھی سکون سے نہیں رہنے دیا، ان کی نافرمانی بھی کی اور ستایا بھی، مذاق اڑایا بھی، یہاں تک قتل بھی کرنے والے یہی سنی اور یہ نسلی یہودی ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جتنے بھی معاہدے کیے، ہر بار عہد شکنی کا مرتب ہوئے، مگر میرے دوستو، ہم سوچتے ہیں یہ کیسے مسلمان حکمران ہیں جنہوں نے سمندری قزاقوں کے ہاتھوں لٹنے والی ایک لڑکی کے خط کے اوپر اپنا
रद्द अमल ज़ाहिर किया। उन्होंने सिंध के ऊपर हमला किया और बरसगीर पाक व हिंद में एक इस्लामी रियासत कायम की जो पूरे बरसगीर पर मुसलमानों के लिए एक संग मील साबित हुई। मगर आज गजा जख्मों से चूर चूर है। फ़लस्तीनी बच्चे मुसलमान हुक्मरानों और उनकी सपा को मदद के लिए पुकारते हैं। रोज़ दुस्तरान मिल्लत के दुपट्टे सरों से खींचे जाते हैं, मगर किसी मुसलमान हुक्मरान को इतनी हिम्मत नहीं हुई कि वो इसराइल को सबक सिखा सके। मेरे अज़ीज़ दोस्तों, आखिर में हम अल्लाह ताला के हुज़ूर दुआ करते हैं, ए रब्बे करीम, ए उम्मत मुसलमान के गिर मुसलमानों, अब हमने मुसलमान हुक्मरानों की तरफ नहीं देखना। जोली फैला कर अपने रब से मांगना है, तौबा करनी है, इस्तग़फ़ार करना है और अल्लाह तबारक तआला को राज़ी करना है, अपने गुनाहों की माफ़ी मांगनी है, कुनूत नाज़िला का इत्माम करना है। इंशाअल्लाह मुंतक़िम अल्लाह इसराइली दरिंदों से मज़लूम फ़लस्तीनियों की हिफाजत फरमाएगा और मिसले बदर नुसरत इलाही से फ़तह याब करेगा। मेरे अज़ीज़ दोस्तों, अब इन मुसलमान हुक्मरानों में दम नहीं, ये सब दुनियावी फ़ायदों के साथ लगे हुए हैं। हम इसी के साथ आपसे इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह ताला फ़लस्तीनियों पर अपना रहम फरमाए, अपना रहम फरमाए। इसी के साथ हमें इजाज़त दें। अगर आपको हमारा ये प्रोग्राम पसंद आए, इसको लाइक भी करें, इसको सब्सक्राइब भी करें और अपने मुख्तलिफ ग्रुप में शेयर करते हुए बेल आइकॉन को ज़रूर क्लिक करें ताकि हमारी आने वाली वीडियो आप तक पहुँच रहे। इसी के साथ हमें इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।